الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس ألا لكم الأجر مرتين فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال الله تعالى فهل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال الله تعالى فإنه فضلي أعطيه من شئت رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم. إن من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہونے کا شرف عنایت فرمایا ہے. ہمارے نبی کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس امت کے بعد اس کائنات میں جب کوئی نبی نہیں ہے تو کسی کی امت نہیں آئے گی. یہ آخر الامم ہے، اس کے پاس جو شریعت ہے وہ آخری شریعت ہے، سب کے لیے ہے اور آخری ہے.
اب اس کے بعد صرف قیامت۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے اور قیامت کے بالکل قریب ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت بالکل ان دو انگلیوں کی طرح، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ویسے ہی میں اور قیامت دونوں ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج حضور آئے کل قیامت آ جائے گی، نہیں، لیکن یہ کہ حضور کے بعد اب قیامت ہی آئے گی۔ اگر کوئی دوسرے نبی کو مانے گا تو اس کے ایمان کی قیامت آئے گی، ورنہ حق یہ ہے کہ حضور کے بعد صرف اور صرف اب قیامت ہی آئے گی، درمیان میں کوئی اور نبی، کوئی اور پیغام، کوئی اور کتاب، کوئی اور شریعت اب آنے والی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اس کو جو کرنٹ دیا گیا ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اے سی کرنٹ ہے، اس میں ڈی سی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً کبھی عرض کیا ہوگا کہ دوسرے پیغمبروں کی جتنی نبوتیں تھیں ان سب میں بیٹری چارج ہوئی تھی، بیٹری ڈسچارج ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ ہے کہ حضور کی نبوت میں جو کرنٹ ہے وہ اے سی ہے۔ اللہ عز و جل کا نور ہر لمحہ، ہر آن اس میں مسلسل بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اور وہ بواسطہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کو جھگڑے کا سبب بنا لیا صرف کہ یہ درود ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبوت محمدی اور قرآن پاک، اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے مسلسل حیات مل رہی ہے، کرنٹ مل رہا ہے، ادھر سے اللہ عز و جل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اب حضور سے جس کو لینا ہے وہ اپنا رابطہ حضور سے مضبوط کر لے۔ تو جتنا رابطہ حضور سے مضبوط ہوتا جائے گا، اللہ کی طرف سے جو نور آ رہا ہے وہ مسلسل سینوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ یہ نبوت اب چلتی رہے گی۔ اسی لیے جو علماء امت ہیں، فقہائے امت ہیں، مفسرین قرآن ہیں، محدثین عظام ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر محنت کرتے ہیں، زندگیاں کھپا دیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے احکام پر ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان پر یہ قرآنی نور، یہ احادیث طیبہ کا نور ان کے قلوب پر کھلتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو جتنے بھی دنیا ترقی کرتی جائے، جتنے مسائل آتے رہتے ہیں وہ سب حل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک تو فلیکسیبلٹی ہے خود شریعت میں، لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس میں اتنے عجائبات بھرے ہیں، اتنی دوا بھری ہے انسانیت کے لیے کہ قیامت تک جیسے جیسے امراض اور ضروریات آتی رہیں گی اس میں سے نکلتا رہے گا، نیا قرآن بن کر نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور سے ہٹ کر قرآن کے معنی نکالے جائیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں اور قرآن پاک کی آیات میں وہ سب بھر دیا گیا ہے جس کی پرتیں کھلتی رہیں گی اور قیامت تک نئے مسائل کو حل کرتی رہیں گی۔ یہ خوبی بھی اسی شریعت کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نبوت کا اپنا مقام، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا،
لیکن نبی جو کام اس زمانے میں کرتے تھے، ہر نبی کے لیے الگ سے کتاب نہیں آتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جتنے نبی آئے سب اللہ کا کلام لے کر آئے، اللہ کی کتاب لے کر آئے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، باقی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ پرانے نبی کی کتاب اور اس کے فرامین کی تشریح کرتے تھے، اس کو عام کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے، لوگوں میں ان کے احکام کو اور ان کی شریعت کو زندہ کرتے تھے۔ یہ کام انبیاء بنی اسرائیل کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت تو اب کسی کو نہیں ملنے والی، لیکن یہ کام جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے، شریعت کو زندہ کرنے کا اور اس کی تشریح کرنے کا، یہ کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء جو زندگیاں کھپائے ہوئے ہیں، جن کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، انہوں نے استاد سے پڑھا، استاد نے اس استاد سے پڑھا، اس استاد نے اور آگے والے سے پڑھا، اس نے اور آگے والے سے پڑھا، اور یہ نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ ایسے سینہ بسینہ علم حاصل کرنے والے علماء جو اسلامک فلسفی سے اور اسلامک پالیسیز سے واقف ہیں، وہ شریعت اسلامیہ کی تشریح بھی کریں گے اور لوگوں میں مردہ ہوتی شریعت کو زندہ بھی کرتے رہیں گے، ہر دور اور ہر زمانے میں۔ نہ امت کو مردہ ہونے دیں گے، نہ شریعت کو مردہ ہونے دیں گے۔ یہ علماء امت کی خوبی ہے، اور یہ ایسی سند ہے، ایسی سند ہے، یہ قرآن پاک نے دی۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کوئی بات نہ جانو تو اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں جو علماء ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ بس یہ کہ وہ عالم ماڈرن نہ ہو، وہ عالم اہل ذکر ہو، وہ عالم دیندار ہو، دین کو اس نے اپنے اوپر نافذ کیا ہو۔ ایسے جو علماء ہوں جنہوں نے دین کو پڑھا بھی ہے، نسبت بھی رکھتے ہیں، اور خود اپنے اوپر بھی دین کو نافذ کر رہے ہیں، ایسے علماء سے پوچھ لینا، آپ کو سولوشن مل جائے گا۔ معلوم ہوا کہ دین کے باب میں ہر مسئلے کا حل نکالنے والے علماء موجود رہیں گے، اور قرآن نے ان کو آتھورائز کیا ہے، قرآن نے ان کو یہ پوسٹ دی ہے، یہ کہا ہے کہ یہ نکال سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، صرف اسلام کے یہاں ہے، اور اللہ عز و جل نے خود انہیں آتھورائز کیا ہے، ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے کہ علم والے جو ہیں وہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں، وہ اللہ کی محبت کو، اللہ کے علم کو، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو سب سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ ان صرف خوف نہیں، اتنا ڈرو اتنا ڈرو اتنا ڈرو کہ دور بھاگ جاؤ۔ ڈر تو شیر کا بھی ہوتا ہے، ڈر کتے کا بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو چیونٹی سے بھی ڈر لگتا ہے، چھپکلی آ جائے تو بہت سی عورتیں سڑک پہ جا کے شور مچانے لگتی ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں ڈرنے والے تو۔ لیکن یہ ڈر مقصود نہیں ہے اللہ سے۔ ڈر وہ جو گناہ پر ہمت نہ ہونے دے، اور محبت، عظمت اور عقیدت کے ساتھ اس کے مکسچر کو خشیت کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ سے ہمیں محبت بھی تو ہے، اگر اللہ سے محبت نہ ہوتی تو بغیر کسی دباؤ کے ہم اللہ کو سجدے کیوں کرتے، اللہ سے دعائیں کیوں کرتے،
اپنی ہر بات چپ کے اپنے اللہ سے کیسے کہہ لیتے، جو کسی سے نہیں کہہ پاتے وہ اپنے اللہ سے کہہ لیتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے رو لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہے۔ اور محبت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اللہ کو بھی تو ہم سے محبت ہے۔ اگر ہم سے محبت نہ ہوتی تو سب کو ہٹا کر ہمیں اپنے در پہ آنے کی توفیق کیوں دیتا، ہمیں اپنا نام لینے کی توفیق کیوں دیتا، ہمیں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق کیوں دیتا۔ ہمارے لیے جس رب نے اتنے سارے انتظامات کیے ہیں، ہواؤں کے، فضاؤں کے، خوشبوؤں کے، لباس کے، صحت کے، وضاقتہ کے، کھانے پینے کے، رہن سہن کے، آرام راحت کے، عزت کے، اتنے سارے انتظامات جس رب نے کیے ہوں، وہ رب اگر ہم سے محبت نہیں کرے گا، وہ اگر ہمارا محب نہیں ہے تو پھر ہم سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ اگر کوئی ایک گلاس پانی پلا دیتا ہے تکلیف کے وقت میں تو ہم اس کے شکر گزار رہتے ہیں کہ تمہاری محبتوں کا شکریہ۔ تو جس رب نے ہر تکلیف کے آنے سے پہلے اس تکلیف کا مداوع پیدا کیا ہو اور ہم تک پہنچایا ہو، اس رب کی محبت میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ تو اتنا محبت کرنے والا رب ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت عظمت کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ، کبریائی کے ساتھ۔ یہ نہ بھول جائیں کہ وہ کتنا بڑا ہے، یہ نہ بھول جائیں کہ اس کی قدرت اور طاقت کتنی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے محبت ہو۔ یہ خشیت میں آتا ہے، اس کی بڑائی کی وجہ سے، اس کی طاقت اور قدرت کے خیال رہنے کی وجہ سے ہی گناہ کی جرأت نہیں ہوتی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ دیتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے، وہ کسی بھی وقت مجھ سے چھین بھی سکتا ہے، یہ خوف بھی ہے کہ وہ نہ روٹھ جائے، جو اتنا زیادہ محبت کرنے والا اور عطا والا ہے وہ نہ روٹھ جائے۔ اس خیال سے تکلیف ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، اسی کو خشیت کہتے ہیں۔ تو علماء یہ جانتے ہیں کہ اللہ سے کتنا ڈرنا ہے، کیسی محبت رکھنی ہے۔ ان علماء سے دین پوچھو، اس لیے کہ ان پر دین کے دریچے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں تو صحیح تشریح کرتے ہیں، صحیح تشریح کرتے ہیں۔ یہ امت آخری امت ہے، اس پر دنیا ختم کر دی جائے گی، جتنی نعمتیں تھیں وہ سب اس پر تمام کر دی گئی ہیں۔ اب جب ساری نعمتیں اس پر تمام ہوں گی تو آپ اندازہ لگائیے کہ نعمتوں کا جب بھنڈار کھل جائیں گے، اللہ کی طرف سے جب نعمتوں کے بھنڈار کھل جائیں گے تو نعمتوں کی کتنی ہمہ ہمی ہوگی، بھیڑ لگ جائے گی نعمتوں کی کتنی زیادہ، چاروں طرف سے نعمتوں کے انبار ہوں گے، مسلسل آ رہی ہوں گی، تو مصروف بھی تو ہو جاتا ہے آدمی۔ ذہنی طور پر بھی ایک اس آدمی کو دیکھو جس کے سامنے بھاجی رکھی ہے اور روٹی رکھی ہے، ایک وہ آدمی ہے پرسکون انداز میں کھا رہا ہے بیچارہ، پیٹ تو بھر رہا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کے دسترخوان پر 32 قسم کے کھانے رکھے ہیں، اب اسے بھی کھانا ہے۔ اس کی ذرا ذہنی طور پر الجھن دیکھو، ہر ایک لذیذ ہے، ادھر ہوس بھی ہے کہ میں سب کھا لوں، ادھر وقت بھی اتنا ہی ہے، اور ادھر پیٹ بھی بھرنا ہے، تو اس پر کئی قسم کے افکار طاری ہیں، کہیں کوئی چھوٹ نہ جائے، ہر ایک کی لذت کا احساس بھی رہے، اور کسی ایک میں گم نہ ہو جاؤں۔ اب اس کو ذرا اور آگے لے جاؤ تھوڑا سا، ان عورتوں کو دیکھو جن کی الماریاں بھری ہیں، وہ پریشان ہیں کہ کپڑے کون سے پہنے،
نعمتوں کی زیادتی جو ہے وہ ذہنی الجھن پیدا کرتی ہے، مصروف بھی کر دیتی ہے۔ اور آگے چلے جاؤ، جو بیچارہ مزدوری کر کے پیٹ پال رہا ہے، اس کا ایک ٹھیلا ہے یا پیٹھ ہی اس کا ٹھیلا ہے، بورے اٹھاتا ہے، پیٹھ پر لاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے، پسینہ ٹپکاتا ہے، جو پیسے ملتے ہیں اس سے جا کے کھا کے سو جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس کے پاس 15-20 کاروبار ہیں، الگ الگ گاڑیاں الگ چل رہی ہیں، کرائے کے الگ مسائل ہیں، کاروبار الگ چل رہے ہیں، کئی قسم کے چل رہے ہیں، ادھر بھی کچھ چل رہا ہے، فیکٹری بھی چل رہی ہے، دکان بھی چل رہی ہے، 50 قسم کے کاروبار اس کے پھیلے ہوئے ہیں۔ انکم تو بہت ہے، لیکن جتنی جیب کی انکم ہے اس سے زیادہ اس دماغ کی انکم بڑھ گئی، مسلسل فکریں ہیں، اتنا زیادہ مصروف ہو گیا ہے وہ کہ اس کو لمحوں کی فرصت نہیں۔ کئی سال پہلے بنگلہ دیش کا اجتماع کچھ ہی سالوں سے چل رہا تھا، وہ اس زمانے کی بات تھی۔ ایک جماعت بنگلہ دیش گئی تھی اور وہ ملاقاتیں کر رہی تھی، اجتماع کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، ان سے ملاقات کرنی تھی، وہ مل نہیں رہے تھے۔ جماعت والوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ٹارگیٹ جب کر لیتے ہیں کہ ہمیں ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے اور بات کرنی ہے، تو پھر کچھ بھی ہو جائے کرنی ہے۔ اب انہوں نے اتنی خبریں بھیجی، اتنے چکر لگائے، اتنی مرتبہ پہنچے کہ آخر میں اس سیٹھ نے مجبور ہو کر وقت دیا کہ فلاں وقت پر اتنے منٹ صرف مل سکتے ہیں۔ جیسے ہی جماعت کے احباب وہاں پہنچے، بیٹھے، کہا بولو کیا بات ہے، پیسے چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا؟ جماعت کے ساتھیوں نے گفتگو شروع کی آخرت کی، تو اس نے فوراً ٹیبل پہ ہاتھ رکھا اور کہا سنو صاحب، جہاں تک مسئلہ ہے وقت کا، تو ابھی تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ملک الموت بھی آ جائیں تو مجھے ان سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بات آپ کچھ بھی، پیسے آپ کو چاہیے تو بولیے، ورنہ پھر آئندہ ملاقات کریں گے، یہ کہہ کر روانہ کر دیا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب وہ لوگ ملاقات کر کے آئے، اور عشاء میں خبر آ گئی کہ وہ انڈسٹریلسٹ کو ملک الموت نے آ کر گھیر لیا، انتقال ہو گیا۔ انہیں فرصت نہیں تھی نا ملنے کی، انہیں فرصت نہیں تھی ملنے کی۔ کبھی اللہ کی طرف سے الفاظ فی الفور پکڑے جاتے ہیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی زبان اتنی ہی زیادہ پکڑی جاتی ہے۔ آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ذرا سی نعمتیں مل گئیں تو اتنے زیادہ الجھ گئے۔ نعمتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو آدمی الجھتا ہے۔ اور چلے جاؤ ذرا سا آگے، ایک بیوی ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ نعمت ہے یا نہیں ہے، لیکن شریعت ایسا کہتی ہے کہ نعمت ہے۔ بہرحال اگر یہ نعمت بڑھ جائے، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع تک پہنچ جائے، تو پھر ذرا ان سے ملیے جن کی 3-3 4-4 ہیں، ان پر کیا کیا گزرتی رہتی ہے، ذرا ان سے ملیے، ان کے ذہنی الجھنوں کو دیکھیے۔ نعمت ہے، لیکن نعمتیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو ذہنی، جسمانی، قلبی فکریں اور الجھنیں بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ نہ رہے تو بوجھ نہیں رہتا۔ دوسری قوموں کو نعمتیں کم دی گئی تھیں، اس لیے ان پر الجھنیں زیادہ نہیں تھیں، تو ان سے کہا گیا کہ عبادت زیادہ کرو۔ جب تم ذہنی طور پر بے فکر ہو
تو عبادت کرو نا. کہا نہیں گیا جب بڑھاپا آ گیا، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر بار سب بن گئے، سب ہو چکا، اب کوئی کام دھندہ نہیں بچا، تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرو، استغفار کرو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب سارے عسر اور یسر سے نجات ہو گئی، اب بالکل آخر وقت ہے، بونس ٹائم گزار رہے ہو، عمر ڈھل چکی ہے، تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اب صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ریزرو کر دو، اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرو. اتنا زیادہ اللہ سے تنہائی میں رہو، اتنی مناجات کرو کہ اللہ سے ملاقات کی رغبت پیدا ہو جائے. تو جب الجھنیں کم ہوتی ہیں تو پھر عبادت زیادہ دی جاتی ہے، زیادہ دی جاتی. دوسری قوموں کے پاس نعمتیں کم تھیں تو الجھنیں کم تھیں، الجھنیں کم تھیں تو ان کو نعمتیں بہت دی گئی تھیں، وہ عبادتیں بہت دی گئی تھیں. عبادت کرو، اللہ کے بندے ہو، بندگی کرو. لیکن جب یہ امت آئی، آخری امت، تو اس پر ساری نعمتیں تمام کر دی گئیں. دین تو مکمل کیا گیا، نعمتیں پوری تمام کر دی گئیں، ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے. اب نعمتیں بڑھ گئیں، زمین نے اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیے، کائنات کے راز کھلنے لگے، انسانی دماغ نور نبی سے روشن ہو گیا، نور قرآن نے اس کی رفتار تیز کر دی. ورنہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ وہی چکی پیستے رہے نا، اور کیا کر رہے تھے؟ وہی چراغ جلاتے رہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد سے دیکھو کیا کچھ ہوا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے صاحب یہ تو ایجادات ابھی سب 1700 کے بعد کی ہیں، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے مسلمانوں کی سائنسی ایجادات کو پڑھا نہیں ہے. اگر وہ مسلمانوں کی سائنسی ایجادات جو خلفائے عباسیہ کے زمانے میں اور پھر عثمانیوں کے زمانے میں اور ہسپانیوں کے زمانے میں، اسپین کے زمانے میں جو ترقیات ہوئی ہیں، میڈیکل سائنس میں ہوئی ہیں اور دوسرے میادین میں ہوئی ہیں، جتنی ترقیات ہوئی ہیں ان کو پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھ لیتے تو اندازہ ہوتا کہ یہ جتنی ایجادات بات کی سب کی بنیادیں رکھ لی گئی تھیں. اسی لیے جتنے بھی سبجیکٹس نئے ہیں سب کی بنیادوں میں جاؤ گے تو کہیں ابن حبان ملتے ہیں، کہیں البیرونی ملتے ہیں، کہیں رازی ملتے ہیں. جتنے بھی ملیں گے سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، ان سارے پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے. یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے فیض یافتہ ہیں، دماغ تو وہیں سے کھلے گا. تو اب جب ایجادات بڑھیں، نعمتیں بڑھیں، ذہن فاسٹ ہوا تو دنیا فاسٹ ہوتی چلی گئی. ہوا میں اڑنے لگے، سمندروں میں دوڑنے لگے، کانیں کھودنے لگے، زمین کی گہرائیوں میں اترنے لگے، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے لگے اور باریک سے باریک ذرات میں ریسرچ کرنے لگے اور تحقیق کر کر کے زمینیں خزانے اگل رہی تھیں نا. تو بہت ساری، یہ دل کی زمین بھی خزانے اگلتی ہے، دماغ کی زمین بھی خزانے اگلتی ہے، کائنات کی زمینیں بھی خزانے اگلتی ہیں. تو ہر چیز میں کیا کیا رکھا ہے وہ سب ملنے لگا. پہلے کہتے تھے کہ لوہا اوپر نہیں جائے گا، نیچے آئے گا. پہلے کہتے تھے کہ لوہا پانی کے اوپر نہیں رہتا، نیچے چلا جاتا ہے. اب دیکھو سارے کنٹینر لوہے کے
اور کتنے کتنے، لیکن وہ سب تیرتے ہوئے آ جاتے ہیں، دھاتیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، لوگوں کو لے لے کے اڑ رہی ہیں، اطمینان سے ہزاروں ہزار آدمیوں کو لے لے کر اڑ رہے ہیں، ہوا میں پیٹرول اڑ رہا ہے، تیل اڑ رہا ہے ہواؤں میں، کیا کیا ہونے لگا، لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے، سب ہو رہا ہے، آپ کی باتیں ہوا میں اڑ رہی ہیں، فضاؤں میں گونج رہی ہیں، کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہیں، آپ کی تصویریں پہنچ رہی ہیں، آپ کی حرکات پہنچ رہی ہیں، یہ سب اتنی ساری ایجادات ہونے لگی، کام بڑھ گیا، کام بڑھ گیا، مصروفیات بڑھ گئیں، دنیا تیز ہو گئی، عبادتیں کم کر دی گئیں، تھوڑی سی رہ گئی، اس لیے کہ مصروفیات زیادہ ہو گئی، نعمتیں زیادہ ہو گئی تو عبادتیں کم کر دی گئی۔ اسی لیے دیکھا ہوگا حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، اب عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، کیوں؟ ذمہ داری بڑھ گئی۔ ایک طرف تو یہ ہوا کہ اسلام کا بہت سارا حصہ جس پر ابھی تک عمل نہیں تھا اب شروع ہوگا، بھئی جس کا نکاح نہیں ہوا وہ طلاق کیسے دے گا، جس کا نکاح نہیں ہوا وہ بچے کی تربیت اور اس کی پرورش کے حقوق کا مسئلہ کیسے حل کرے گا، جس کا نکاح نہیں ہوا وہ یہ خرچ کے مصارف کو کیسے سمجھے گا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں انڈیپینڈنسی کے جو نکاح کے بعد حل ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوتے۔ نعمت بڑھ گئی، نعمت بڑھ گئی تو عبادت کی کوالٹی بڑھا دی گئی، اب اس کا ایک سجدہ پہلے والے کے مقابلے میں 50 گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اب بڑھ گیا ہے ثواب، عبادت کم ہو جائے گی، کوالٹی بڑھ جائے گی۔ اس امت پر چونکہ نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اتنی نعمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اتنی نعمتیں بڑھا، اور نعمتوں کو اتنا عام کر دیا گیا ہے، اتنا پھیلا دیا گیا ہے۔ دیکھیے نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، اسے بھول مت جانا، لوگ انگریزوں سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے کچھ نہیں کیا، انگریزوں نے بہت سارا کام کیا، یہ انگ کے ریزے ہیں، یہ انگریزوں نے جو کام کیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا تو یہ سائنسی معلومات اور تحقیقات کا عقدہ آسانی سے حل کر سکو گے۔ ہمارے محققین نے اپنے زمانے میں جتنی ایجادات کی بنیادیں تو سب کی رکھ دی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بنیاد ابن خلدون رکھ گیا ہے، جو اب جا کر ڈاکٹرنیاں کہہ دیتی ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں تو آ جاؤ یہ بھی ایک ٹرائل لے لیتے ہیں، اس کی بنیاد وہ رکھ گیا ہے، وہ کتاب میں لکھ گیا ہے کہ بچے کی پرورش جس طرح ماں کی پیٹ میں ہوتی ہے اس کو باہر لیبارٹری میں کنسیو کرایا جا سکتا ہے، یہ لکھ گیا ہے وہ۔ لیکن اپنے دور میں چونکہ اس کے زمانے میں لیبارٹری نہیں تھی اس لیے کہہ گیا ہے کہ ابھی کے زمانے میں یہ ممکن کیسے ہوگا، یہ لکھ گیا ہے، لیکن یہ کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تذکرہ کر کے گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بنیادیں تو رکھی لیکن ایجادات صرف وہ کی جو انسانیت کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے وقار کے لیے مفید تھیں، وہ ایجادات کی صرف وہ ایجادات جن کی زیادتی سے ماحول بگڑ سکتا تھا، موسم میں تبدیلی آ سکتی تھی، انسانی صحتوں کو نقصان ہو سکتا تھا، مسلمانوں نے جان بوجھ کر وہ ایجادات نہیں کی۔
جس طرح مسلمانوں نے جان بوجھ کر ایٹمی ایجادات اس زمانے میں نہیں کی، بعد میں کی، وہ بھی مسلمان شامل رہے، لیکن اپنے دور میں مہلک ہتھیار ایجاد نہیں کیے۔ کیمیکل پر بہت سارا کام کیا ہے، کیمسٹری کی بنیادوں میں جاؤ گے تو مسلمان ہی ملیں گے، لیکن کیمیکل کو وار کے لیے استعمال نہیں کیا، کیونکہ اس سے انسانیت کے بڑے نقصان کا اندیشہ تھا۔ ان کے نبی نے کہا تھا کہ جو لڑنے آئے صرف اسی سے لڑنا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہرے بھرے درختوں کو نقصان مت پہنچانا، عبادت کرنے والے اپنی کٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نقصان مت پہنچانا۔ یہ بات ان کے نبی نے کہی تھی، اس لیے انہوں نے ایسے آلات ایجاد نہیں کیے جو نقصان دہ ثابت ہوتے، انسانیت کے لیے، بے گناہوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے، وہ نہیں کیے۔ ماحول کو بڑے پیمانے پر جس سے نقصان ہوتا، ایسی ایجادات مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر نہیں کی۔ بعد میں جب انگریز آئے تو یہ دیواریں ہٹا دی گئیں اور تیزی سے سب پھیلا دیا گیا۔ جو بادشاہوں کے دربار میں تھا وہ بھی، چاہے گیزر ہوں یا فریزر ہوں، سب کو عام کر دیا گیا۔ اب مزدور پسینہ بہاتے ہوئے ایک دم آ کر ٹھنڈا پانی پیے گا جو نارمل سے کئی گنا آگے ہے، تو اندازہ لگائیے اس کی نسلیں الرجی کی مریض نہیں ہو جائیں گی؟ جب آپ اتنے خطرناک ٹیمپریچر سے لائیں گے اور ایک دم اس کو اتنا ٹھنڈا پانی پلائیں گے، جب عوام میں وہ پانی اویلیبل ہوگا، سب کو مل رہا ہوگا، اور اس کو شدید ترین پیاس لگ رہی ہے اور وہ پسینے سے شرابور ہے اور وہ ادھر 50 ڈگری ٹیمپریچر میں ہے، اور اس کو اگر آپ نے یہ 12 اور 13 ڈگری والا پانی دے دیا، 10 ڈگری والا پانی دے دیا، تو ٹھنڈا پانی ہوگا، اس کو اس کی طلب ہوگی، وہ پی جائے گا۔ لیکن یہ جو ٹکراؤ ہوگا، اس ٹکراؤ سے نقصان کتنا بڑا ہوگا، اس کو سامنے نہیں رکھا گیا، بلکہ انسان کو کمانے کی مشین بنایا گیا کہ ہم چیزیں ایجاد کریں، پھر ان سے لوگوں کو بیماریاں لگیں، تو پھر ہم ان کی دوائیں ایجاد کریں اور پھر ان دواؤں کے ذریعے سے بھی کمائیں، ان کی بیماریوں سے بھی کمائیں، ان سے بھی کمائیں۔ یہ ذہنیت جس دنیا کی ہو، صرف بزنس کی، انہوں نے اگر کچھ ایجاد کر لیا ہے اس لیے تو ہم اپنے بزرگوں کو طعنے نہیں دیں گے کہ انہوں نے ایجاد نہیں کیا تھا۔ ان کے پیش نظر ماحول تھا۔ یہ اوزون پرت ہم مسلمانوں نے اپنی ایجاد سے نہیں پھاڑی، یہ بعد والوں نے جو ایجادات کی ان سے پھاڑی اوزون پرت۔ یہ ماحول کو گدلا کیا، پانی کو میلا کیا، ہواؤں کو خراب کیا، فضاؤں کو خراب کیا، دواؤں کو خراب کیا، سبزیوں کو خراب کیا۔ یہ ہم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے نبی کی تعلیمات جو انسانیت کے لیے نفع بخش تعلیمات ہیں وہ ہمارے پیش نظر تھیں، اس لیے جو چیزیں محلوں کے تک محدود رکھنے کی تھیں محلوں تک، وہ محلوں تک ہی رکھی گئیں، ان کو عوام تک نہیں لایا گیا۔ لیکن انہوں نے، ان کے یہاں جب ڈیموکریسی آئی تو ڈیموکریسی ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو حکومت میں حصہ لینے کا حق ملے، اور ایک ڈیموکریسی یہ ہے کہ ہر ایک کو ہر نعمت ملے۔ یہ ہر نعمت ہر ایک کو پہنچاؤ گے، اور وہ مقدار، تعداد اور وقت، ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان نعمت کا حقدار نہیں، لیکن اس کی صحت، اس کے کام، اس کی مصروفیت، اس کی محنت کے لحاظ سے کس وقت میں کون سی چیز اس کے لیے نعمت بنے گی اور کون سی چیز نہیں بنے گی، ان ساری دیواروں کو توڑ دیا گیا اور مطلقاً نعمتیں بہا دی گئی۔
اب وہ جو زیادتی تھی، اس زیادتی نے، پہلے لوگ پیدل بھی چل رہے تھے، بیل گاڑیوں سے بھی چل رہے تھے، جانوروں سے بھی چل رہے تھے، آپ نے پیٹرول نکالا اور ہر آدمی کو پیٹرول پر چلتا کر دیا، تو اس کی وجہ سے ماحول خراب نہیں ہوگا؟ یہ جو ماحولیاتی آلودگی آئی، یہ ہر آدمی تک فاسٹسٹ سفر پہنچانے کی وجہ سے آ گئی۔ اس کے جسم میں جو کولیسٹرول بڑھا، فیٹ بڑھا، وہ محنت کرنے والے آدمی کو محنت سے روک کر مشین دینے کی وجہ سے بڑھ گیا۔ تو ہم نے یہ ایجادات اس لیے نہیں کی تھیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں روک دیا تھا۔ آپ نے یہ والی جو ڈیموکریسی پھیلائی زمانے میں، اس نے نعمت تو ہر آدمی تک پہنچا دی، لیکن جس تک پہنچائی ہے اس کے لیے نعمت ہے بھی یا نہیں، یہ سوال ہٹا دیا۔ دوسرے، کوئی چیز 100 گرام ہو، میرے پاس پیسے ہیں، میں 1 انڈا، 2 انڈے، 3 انڈے کھا لوں، لیکن اگر میں اکٹھے 150 انڈے کھا لوں تو میں سراپا انڈا نہیں بن جاؤں گا۔ ایک چیز مفید ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ یہ حدود ختم کر دی گئی سستا اور آسان بنا کر۔ یہ جب پھیلایا گیا، کیمیکل پھیلائے گئے بہت زیادہ مقدار میں، تو ماحول کی کثافت بھی آئی، اس سے بیماریاں بھی لگ گئیں، اس سے انسانیت دردناک ہو گئی۔ ہم نے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے قدم نہیں اٹھائے تھے۔ اس لیے کبھی بھی یہ جو ہوتے ہیں نا، بعض پینٹ کوٹ پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سوئی بھی ایجاد نہیں کی، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک غیروں نے ایجاد کیا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ اگر سوئی ایجاد نہیں کی تو یہ تو بتا دو کہ تمہارے دادے پردادے سب لنگی پہنے پھرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس سلے ہوئے کپڑے نہیں تھے۔ ہم تو 1400 سال پہلے کی تاریخ میں سلے ہوئے کپڑے دیکھتے ہیں، تو سوئی نہیں تھی تو وہ کائے سے سل رہے تھے؟ کبھی بادشاہوں کے جا کر میوزیم ہی دیکھ لو، سوئی کس نے ایجاد؟ یہ علم کی کمی اور مرعوبیت ہے۔ حق یہ ہے کہ جو مفید تھا اس کو ایجاد مسلمانوں نے کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتیں کھول دی گئی ہیں اس امت کے لیے۔ اب نعمتیں تو بڑھیں گی، نعمتیں بڑھیں گی تو مصروفیت بڑھے گی، مصروفیت بڑھے گی تو وقت کم ہو جائے گا۔ جب وقت کم ہو جائے گا، ایک تو عمر کم ہے، بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے بعد تو کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ امت بوڑھی امت ہے، اس کے بعد جب قیامت ہی آنا ہے تو اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہوں گی۔ یہ ایوریج عمر ہے، ایوریج عمر ہے۔ مرنے والے 7 سال میں بھی مر جائیں گے اور جینے والے کچھ 110 سال بھی چلے جائیں گے، لیکن ادھر والے بھی کم ہیں، ادھر والے بھی کم ہیں، بیلنس ایوریج عمر جو ہے وہ 60 سے 70 کے بیچ میں رہے گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی وہی رہی ہے 63 سال کی۔ ایوریج عمر اتنی ہے، تو ایک تو وقت کم ہے، دوسرے مصروفیات بہت ہیں، اس لیے ان کی عبادات کم کر دی گئی ہیں اور عبادت کی کوالٹی بڑھا دی گئی ہے۔ بھائی ایک عبادت نارمل نبی نے کی اور ایک عبادت نبیوں کے سردار نے کی، تو جو عبادت نبیوں کے سردار نے کی ہے اس عبادت کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوگی بنسبت دوسرے نبیوں کے۔ نبیوں کے سردار نے جو عبادت کی ہے وہ تو سارے نبیوں کی عبادت کا خلاصہ بنا کر کی، سب کی عبادتیں اس میں آ گئیں، وہ اعلیٰ ترین عبادت کی۔
اس لیے مسلمانوں کو عبادات کم دی گئی ہیں، کم دی گئی ہیں۔ دوسرے مذہب کے لوگوں سے کہا گیا تھا تمہارا عبادت کا جو مخصوص دن آئے گا اس میں پورے دن عبادت کرنا پڑے گی۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہیں اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا جمعہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کا، آدھا گھنٹے کا، بس اتنا ہو گیا، اس کی تیاری اور جمعہ ہو جائے اس کے بعد تم آزاد ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پوری ہو جائے جاؤ اور کماؤ کھاؤ۔ آزادی دی گئی، کم سے کم وقت لیا۔ یہ تو اس مخصوص دن کا حال ہے جو عبادت کے لیے مخصوص تھا، باقی دوسروں نے اگر ایسی کوشش کی تو انہیں بندر بنا دیا گیا، لیکن مسلمانوں کو باقاعدہ اس کی اجازت دی گئی کہ جاؤ کھودو کھاؤ۔ عبادت کم دی گئی، اور اگر کہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو زیادہ وقت کی ضرورت پڑے گی، عبادت تھوڑی سی زیادہ وقت چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے نیا طریقہ ایجاد کیا گیا۔ کہہ دیا گیا کہ ایک شب قدر 80 سال کی عبادت سے، شب قدر کی عبادت ایک رات 80 سال سے بہتر ہے، خیر من الف شہر۔ اب یہ ایک رات میں عبادت کر لی تو اتنا سارا ثواب مل جائے گا۔ رمضان میں 70 گنا کا ثواب چل رہا ہے، جمعے کے دن میں 70 گنا کا ثواب چل رہا ہے۔ یہ جو ایک دم کوالٹی بڑھا دی ہے، تو آدمی عبادت کم وقت میں کرے گا اور ثواب زیادہ پالے گا، ثواب زیادہ پالے گا۔ اس کو بیان کیا۔ اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ دوسرے بیچارے کتنا رات بھر بھجن کر رہے ہیں، ہم سے کہا گیا تمہیں سب اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسروں کو دیکھو کتنا کر رہے ہیں، ہم سے کہا گیا تمہیں اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تھوڑا سا کر لو اور جاؤ کھاؤ پیو۔ ذرا دن کا روزہ کیا رکھوایا ہے، رات بھر چرنے کے لیے چراگاہیں کھل گئیں، رات بھر چر رہے ہیں، کیوں کہ 7 دن میں روزہ رکھیں۔ دوسروں کے یہاں بھی روزے ہیں، لیکن ان کے رمضان کا کسی کو پتہ بھی لگتا ہے، نہ ان کی عید کا پتہ لگتا۔ تمہاری عید میں ان کی عید میں فرق دیکھو کتنا ہے۔ تمہاری عید آتی ہے، تم سے کہا جاتا ہے نہاؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں تراشو، داڑھی ٹھیک کرو، بال صحیح کرو، نہاؤ دھو، نئے کپڑے پہنو یا جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ پہنو، سب جمع ہو، جاؤ نماز پڑھو، دعا کرو، اور پھر سب ایک دوسرے کے گلے ملو، گلے شکوے دور کرو، معافی تلافی کرو، ایک دوسرے کو کھلاؤ پلاؤ۔ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے صدقۃ الفطر دو، غریبوں کو گلے لگاؤ۔ دوسروں کی عیدوں میں دیکھو ہم جتنے دھل رہے ہیں وہ اتنے میلے ہو رہے ہیں۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ رات بھر کا میل بھی ہے تو نہا لو، وہاں کیچڑ لبو دی جا رہی ہے، وہاں کپڑے میلے کیے جا رہے ہیں، اس قابل ہی نہیں بچتے کہ کسی سے ہاتھ لگا دیں، ایک دوسرے سے بھاگتے پھر رہے ہیں، اور اگر کوئی قریب آ گیا تو اس کو اور گندا کر رہے ہیں۔ کھلانا تو دور کی بات ہے، ہم سے کہا گیا کہ تم اچھا کھاؤ، اللہ کی دعوت ہے، وہاں دیکھو تو شراب پی رہی ہے۔ آپ ذرا کمپیئر تو کیجئے، آپ پر انعامات کی بارشیں کتنی ہیں، آپ کی ذرا سی عبادت ہوتی ہے اس کا کتنے اہتمام کرائے جا رہے ہیں، کتنے اہتمام کرائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے عبادت گزار ہیں تو روزہ کائے سے افطار کریں گے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے ان کو، یہ سب دیا جا رہا ہے، سب دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کے اعمال اعلیٰ ہیں کیونکہ آپ کے اعمال سیدھے اللہ تک جا رہے ہیں، دوسروں کا عمل تو اللہ تک جا نہیں رہا ہے نا۔ جب آپ کے اعمال اللہ تک جا رہے ہیں تو ادھر سے توجہ آ رہی ہے، ادھر سے توجہ رحمت آ رہی ہے،
جو دلوں پر پڑ رہی ہے. اسی لیے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اعلیٰ بناؤ. اللہ دیکھ رہا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو، عزت دار بناؤ، باوقار بناؤ، تم انسان ہو. وہاں شیطان بے وقاری دے رہا ہے، یہاں رحمان باوقار بنا رہا ہے. فرق دیکھیے آپ. اب سنیے حدیث پاک کو اس بیک گراؤنڈ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے اور بھی بیٹے ہوں گے لیکن روایتیں بیان کرنے والے زیادہ تر عبداللہ ابن عمر رہتے ہیں، اس لیے جب اکیلا ابن عمر کہا جاتا ہے تو عبداللہ مراد ہوتے ہیں. سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم ما بین صلاۃ العصر الی مغرب الشمس. دوسری قومیں جو گزری ہیں ان کے مقابلے میں تمہارا جو ٹائم ہے وہ صرف عصر اور مغرب کے بیچ کا ہے. کہاں ہیں احناف سے ٹکرانے والے؟ ان سے کہو دیکھو یہ مسلین والی عصر ہے، اتنا کم ٹائم تو اسی میں رہتا ہے. تمہاری مثل اول والی عصر میں تو ظہر سے عصر تک وقت کم ہے، عصر سے مغرب تک زیادہ ہو رہا ہے. اگر مثلین والی عصر مراد نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کی مثال نہ دیتے، ظہر عصر کی مثال دیتے. معلوم ہوا کہ عصر وہی ہے جو وقت ہمارا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا وقت دوسری قوموں کے مقابلے میں عصر مغرب کے درمیان کی طرح ہے، اور تمہاری مثال یہود و نصارہ کے مقابلے میں اس آدمی کی طرح ہے جس نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا اور یہ کہا کہ کون میرے لیے آدھے دن کام کرے گا ایک قیرات کے بدلے میں. یہ چاندی کا ایک چھوٹا سا مقدار، ایک وزن ہے ایک سکے کا، اس کے بدلے میں کون آدھے دن کام کرے گا؟ یہودیوں نے آدھے دن کام کیا، ان کو ایک قیرات اجرت مل گئی، یعنی اتنا ہی ثواب انہیں ملا ہے. پھر اس نے کہا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قیرات قیرات، میرے لیے کون کام کرے گا آدھے دن سے لے کر اور عصر تک، آدھے دن سے لے کر عصر تک کون میرے لیے ایک قیرات چاندی کے مزدوری پر کون کام کرے گا؟ تو نصارہ نے کیا، عیسائیوں نے محنت کی، ایک قیرات کے بدلے میں اتنی مزدوری ان کی ہوئی. ثم قال، پھر اس مزدوری پر رکھنے والے نے کہا کہ من یعمل لی من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس علی قیراتین قیراتین، عصر سے مغرب تک کون میرے لیے مزدوری کرے گا اور میں اس کو مزدوری دوں گا 2 قیرات. ابھی تک ایک قیرات چاندی مل رہی تھی، اب 2 قیرات کے برابر چاندی ملے گی اور مزدوری ہوگی صرف عصر سے اور مغرب کے درمیان کی. الا فانتم الذین یعملون من صلاۃ العصر الی مغرب الشمس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم وہ لوگ ہو جن کو عصر سے مغرب تک کی مزدوری ملی ہے اتنے شارٹ ٹائم کی. تمہاری عبادتیں ہیں ہی کتنی، اتنا چھوٹا سا روزہ رکھتے ہو اور اتنا سارا چر لیتے ہو، اتنی تھوڑی سی عبادتیں کرتے ہو 5-5 منٹ کی، اور باقی سب وقت تمہارا خالی پڑا ہے، اس میں کھاؤ پیو گھومو پھرو. کہا گیا ہے گھومو پھرو، کہا گیا ہے تمہیں تو کھاؤ پیو، کلو وشربو الگ کہا گیا ہے، اور سیرو فی الارض کے بار بار احکام خود دیے گئے ہیں. کھاؤ پیو گھومو پھرو. تھوڑی تھوڑی نمازیں دی گئی ہیں، تھوڑے سے روزے دے دیے گئے ہیں، 2.5% کی زکوٰۃ نکالی گئی ہے، 1 مرتبہ کا حج دیا گیا ہے. باقی حد اعتدال پر رہنا، انسان بن کے جینا، کسی کا نقصان مت کرنا، لوگوں کے کام آنا، بس یہ احکام دیے گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے.
صرف اتنا دیا گیا ہے، عصر سے مغرب تک کے درمیان کی مدت، بس اتنی سی ہی عبادت دی گئی ہے۔ تم وہ لوگ ہو جنہیں عصر سے مغرب کے درمیان کی عبادت دی گئی ہے۔ الا لکم الاجر مرتین، تمہارا ڈبل اجر ہے، تمہیں مزدوری ڈبل مل رہی ہے۔ تو یہود نصارہ غصے ہو گئے، کہا ہم نے کام زیادہ کیا اور ہمیں مزدوری کم، ایسا کیوں؟ اس لیے یہ ہم سے ہمیشہ کے لیے غصے ہیں، یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ انہیں تکلیف یہ ہے کہ اللہ میاں نے ہمیں مزدوری کیوں زیادہ دی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا هل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارا حق کم کیا؟ بھئی اپنی بات ہوئی تھی، ایک قیرات مزدوری انف تھی، بات ہوئی تھی اتنی مزدوری کی، تم تیار ہوئے، تم نے مزدوری کی، ہم نے تمہاری مزدوری دے دی، تمہارا حق تو نہیں لیا نا۔ اب اگر ہم کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ، یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ میں نے محمد کی امت کو یہ فضل عطا کیا ہے کہ وہ تھوڑی سی عبادت کرے گی اور اس کو اجر زیادہ ملے گا، ایک رات کی عبادت کرے گی 80 سال کا اجر ملے گا، ایک عبادت کرے گی 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ایک عمل کرے گی 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ اگر میں اپنی طرف سے کسی کو زیادہ دے رہا ہوں تو اس میں آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی مزدوری تو پوری دی گئی تھی۔ اور اب اگر آپ کو مزدوری لینی ہے تو آپ اسلام قبول کر لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو قیامت تک اب وہی امت رہے گی جس کو حق پر رہنا ہے، وہ سب کو چھوڑ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان رحمت سے وابستہ ہو جائے، آپ کو بھی یہ نعمت ملے گی۔ جو پہلے گزر گئے وہ تو مزدوری کر گئے، ثواب لے گئے اور چلے گئے، وہ ان کا مسئلہ ختم ہے۔ آج اگر کسی کو کوئی یہودی بن کر رہتا ہے، عیسائی بن کر رہتا ہے، تو اس کا تو ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ قبول جب ہوگا جب وہ محمد الرسول اللہ کو مانے گا، اور اگر مان لیتا ہے تو اس کے عمل کا اجر بھی اس کو اسی انداز میں ملے گا۔ بس اللہ عز و جل ہمیں اپنے اعمال کی قدر